ایران پر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے. اسرائیل اور امریکہ میں اس وقت بات چیت چل رہی ہے. بخاری صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا. یہ بھی ایک خطرہ ابھی لاحق ہے. تو کیا لگتا ہے اب آگے ایران کو کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایران کی طرف سے حملہ کرنے میں، جواب دینے میں تاخیر ہو رہی تھی تو ہم لوگ سارے یہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ وہ ڈر گیا جی، وہ بھاگ گئے جی. آپ نے سنا تھا نا کس طرح کی گفتگو ہماری میٹنگ میں ہوتی تھی. اسی طریقے سے جنہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے کنسلٹیشن نہیں کرتے. وہ جی اس کو روکا جا رہا ہے جی، وہ جی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے جی. تو اگر تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے ایران کو ڈرایا جا سکتا ہے تو یہ تو جائیں بھول. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران مینٹلی اور فزیکلی تیار ہے کہ اسرائیل نے ہمیں پڑھنا ہے اور امریکہ نے اس کی مدد کرنی ہے. ایران نے وارننگ دی ہے امریکہ کو کہ اپنے فوجی مت بھیجنا ہے اسرائیل میں، پچھتاؤ گے. بالکل کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ اپنے گراؤنڈ ٹروپس مت بھیجیے گا وہاں، کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوگا. ایران نے اوور دیز لاسٹ 15-20 ڈیز یہ ثابت کیا ہے، چاہے وہ راکٹس برسیں لبنان سے، چاہے وہ برسیں سیریا سے، چاہے وہ برسیں یمن سے، سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے. اور خود ایران نے بھی یہ ثابت کیا کہ بھائی صاحب آپ اتنے انورنریبل نہیں ہیں، آپ ورنریبل ہیں. آپ کا جو وہ آئرن ڈوم ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہوا ہے سارا. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو یہ معاملہ ایسکلیٹ ہوگا، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی ایک وجہ ہمیں ایسی نہیں لگ رہی ہے جس سے ہمیں یہ یقین ہو کہ اس کانفلکٹ کو ایسکلیٹ ہونے سے روکا جا رہا ہے. کیونکہ اس کو آپ روک کیسے سکتے ہیں؟ آپ لگام دیں گے نا نیتن یاہو کو، جو بالکل ایک بے لگام گھوڑے کی طرح سے دیوانہ وار بھاگا چلا جا رہا ہے. اس کے اپنے ملک کے اندر اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، پوری دنیا اس کو بچڑ کہہ رہی ہے. کوئی ہٹلر کہہ رہا ہے، کوئی میسولینی کہہ رہا ہے. وہ تلا بیٹھا ہے اس بات پر کہ میں فلسطینی قوم کو نیست و نابود کر دوں گا. اپنے پروگرام میں بیشتر دفعہ کہہ چکے ہیں ایسا نہیں ہوگا. اب تک جو مار پڑ رہی ہے غزہ کے اندر یا لبنان کے اندر لوگوں کو، وہ ہماری مسلم امہ کی خاموشی ہے جس کا ماتم ہم تسلسل کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں نکاراگوا کی حکومت کو، جس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے ہیں اور فلسطین اور لبنان پر اس کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. اور وہ کدھر ہیں وہ مسلم ممالک جنہوں نے تعلقات قائم کر رکھے ہیں اسرائیل سے؟ اور ان کو بھی تو یہی چاہیے نا. اور باقی کے مسلم ممالک جو ارد گرد بستے ہیں اس ریجن کے اندر، ان کو چاہیے کہ ناطقہ بند کریں اسرائیل کا، اس کی سپلائز بند کریں، اس کے لیے ایئر سپیس کھولنی بند کریں. مگر مجال ہے کسی کے کانوں پہ جوں رینگ جائے. تو اس لیے یہ نیتن یاہو کے بے لگام ہونے میں ہمارا اپنا بھی بہت قصور ہے. مسلمان ممالک نے جس طریقے سے بے حسی کا، جس طریقے سے لا تعلقی کا ایک طرح سے اظہار کیا ہے. بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. بیانات تو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس بھی دے رہے ہیں. کوئی فرق پڑا اس سے؟ تو بیانات سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایران کی طرف سے بھی پھر امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر آپ اف یو ول کم ٹو گیٹ آر نیک تو یورز از آلسو ایٹ اسٹیک. یہ آپ توقع نہ رکھیں کہ آپ آ کے ہمیں تباہ و برباد کر کے. ایران تو بارہا یہ یقین دہانی کرا چکے کہ اگر ہمیں ٹارگٹ کیا جائے گا تو پھر ہم بھی اس سے بڑا حملہ کریں گے. دوسری ایک بات اور جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ جی اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنے سارے ورکرز کو لبنان سے نکال لے. انتونیو گوترس نے کہا نہیں، یونائٹڈ نیشن کا جھنڈا وہاں لہراتا رہے گا، سارا سٹاف وہاں موجود رہے گا. میں سمجھتا ہوں اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جب دکھایا جائے گا نیتن یاہو کو تو شاید اس کا غرور کا سر جو ہے وہ جھکے. اگر ہم خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے تو وہ اس میں اور زیادہ آگے جائے گا. ایران نے ایک وضاحت بھی دی ہے ساتھ ساتھ کہ دیکھیے 7 اکتوبر کا حملہ جو ہے اس میں ہم براہ راست کسی طرح سے ملوث نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ری ایکشن تھا ان تمام اسرائیلی ایکشنز کا جو فلسطینین کے خلاف وہ کر رہے تھے، چاہے وہ رام اللہ ہے، چاہے وہ ویسٹ بینک ہے، چاہے وہ غزہ ہے. اس کا ری ایکشن تھا جو 7 اکتوبر کو ہوا. ہم نے وہ نہیں کرایا تھا. لیکن اس نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. بخاری صاحب، اب ایرانی ایٹمی تنصیبات پر اگر اسرائیل واقعی حملہ کر دیتا ہے تو پھر تو بہت بڑی جنگ لگ سکتی ہے. بہت بڑی جنگ کی ابتدا ہونی ہے اس سے. لیکن پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل کے جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں وہ محفوظ رہیں گی؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا ہے، وہ اکثر میں پرائم منسٹر کہہ دیتا ہوں احمدی نژاد کو، پریزیڈنٹ احمدی نژاد جو تھے ایران کے، انہوں نے واضح طور پہ اسرائیل کو اور امریکہ کو بتایا ہوا ہے کہ
کہ اگر آپ ہمیں اس دنیا سے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم شاید آپ کا تو کچھ نہ کر سکیں کیونکہ آپ بہت دور ہیں، لیکن اسرائیل کا وجود جو ہے اس کو نیست و نابود ہم کر دیں گے. اور یہ دھمکی میرے خیال سے ہوا میں نہیں دی گئی ہے، بالکل اس کے لیے پوری تیاری موجود ہے. کیا ہے نا کہ اتنے عرصے سے ایران اس ریجن کے اندر 4 بڑی جو قوتیں ہیں، جس میں حماس ہے، جس میں حزب اللہ ہے، جس میں حوثیز ہیں، جس میں سیرین جو ہیں وہ لوگ ہیں، تو وہ کر ہی رہا ہے نا، اسپانسر بھی کر رہا ہے ان کو ہر طرح کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے. تو اگر ایران کی اپنی جان پر بنے گی، اپنی سروائیول کا مسئلہ ہوگا، تو پھر اسرائیل کی سروائیول بھی سیف نہیں ہے. بالکل یقیناً اسرائیل کی سروائیول بھی سیف نہیں ہے. جس طرح سے اسرائیل اپنی ہٹ درمی پر برقرار ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران پر بہت بڑا حملہ کیا جائے گا اور امریکہ اس میں سپورٹ کرے گا، لیکن ایران بھی اس چیز میں اپنے لیے سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہے. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.